تحریر فرمایا ہے کہ پچھلے جمعہ کے بیان میں جائزہ کی جسارت ہے۔ آپ نے ایک انتہائی حساس معاملے کو لفظوں کا چناؤ میں کمی رہ گئی، کیونکہ محفل میں نابالغ بھی موجود تھے۔ نہیں معلوم بھائی کہ کون سا معاملہ تھا اور کیا حساس معاملہ تھا اور کیا الفاظ کے چناؤ میں کمی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جملہ کیا ہے کہ آپ نے ایک انتہائی حساس معاملے میں لفظوں کا چناؤ میں کمی رہ گئی۔ لفظوں کا چناؤ کیا ہے؟ اب یہ پچھلا بیان سنیں، جمعے کی ابتدائی چیزیں سنیں تو ہی کچھ مسئلہ حل ہو سکے گا، لیکن یہ ہے کہ میں اس پہ غیر مشروط طور پہ ہی معافیت طلبگار ہوں۔ تلقین فرما رہے ہیں آفتاب صاحب کہ جو پچھلے جمعے کو خلوت صحیحہ اس کی تعریف کی گئی تھی، ان الفاظ کے چناؤ میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ عین ممکن ہے، وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں الفاظ آتے ہیں اور وہی ہم نے دہرائے تھے۔ آپ نے جو اس میں اصل بات کی ہے کہ نابالغ لوگ موجود تھے، تو اس کی معذرت ہے، ہمارا خیال نہیں رہا، نہ اس طرف دھیان گیا، ورنہ اور احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صحیح فرماتے ہیں جی، انشاءاللہ آئندہ سے۔ کچھ عزیز امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ مسجد میں ایک شخص دینی تعلیم دیتا ہے، جس نے گھر کے تمام افراد کو یا سبوح پڑھنے کے لیے بولا تاکہ بیماریوں سے نجات ملے، پر یہ اسم اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں نہیں ہے۔ اس کا پڑھنا جائز ہے یا پھر وہ انسان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ تین چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں ایک شخص دینی تعلیم دیتا ہے اور یا سبوح پڑھنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کا نام ہے، اسے کثرت سے پڑھیں اور اس سے بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے بھیا، سبوح اللہ کے بہت مشہور ناموں میں سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح؟ سبوح جو ہے اللہ کے بہت مشہور ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس سے یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، تو بالکل گمراہی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کسی کے لیے تجویز کرنا کہ تم اس کو پڑھا کرو، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ تو کوئی آدمی یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم وغیرہ وغیرہ کوئی بھی اللہ کا نام لے اور اسے کثرت سے پڑھتا رہے کسی کام کے لیے، یہ بھی جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو کیوں پڑھے گا؟ مثلاً ایک آدمی روزانہ کہتا ہے یا رحمت للعالمین، مثلاً ایک آدمی روزانہ کہتا ہے یا رؤوف یا رحیم یا رؤوف یا رحیم، اور وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو سوچتا ہے کہ جناب والا کے یہ نام ہے اور میں ان کے ناموں کا ورد کر رہا ہوں،
یا مکی یا حجازی، یہ نام حضور صلی اللہ، یا امی، یہ نام، تو وہ اگر محبت میں ان ناموں کا ورد کرتا ہے کوئی حرج نہیں۔ محبوب کا نام لینے میں بھی بڑی تسکین ہے۔ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے نا کہ آدمی کو پیاس لگ رہی تھی شدید، تو دیوار پہ چڑھ گیا اور کوئی چیز نہیں تھی کہ پانی دریا سے نکال سکے، تو وہ جو جس دیوار پہ چڑھا تھا اسی سے اینٹیں اتار کے پھینک رہا تھا بار بار سمندر میں یا دریا میں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بھلے مانس کیا کر رہے ہو؟ تو اسے کہا پی تو نہیں سکتا، لیکن اس کے آواز سے جو شور اٹھتا ہے نا وہ بھی پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے نام ہیں یا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام محبت سے لیا ہی جاتا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اپنے استادوں کے پاس پڑھ رہا تھا، تو ایک استاد پڑھا رہے تھے تو ایک سیاح آیا۔ اس زمانے میں لوگ بہت سیاحی کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو مختلف ملکوں کے سفر کرتے رہتے ہیں نا سیاحی کی غرض سے، ان عورتوں اور مردوں دونوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جو مختلف ممالک میں جاتی ہیں، جیسے پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دبئی چلی گئیں، پیسہ اللہ نے دیا ہے تو مصر چلی گئیں، سیر و تفریح کے لیے بچوں کو ساتھ لے گئیں، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے۔ والسائحین، اور وہ جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، والسائحات، اور وہ عورتیں جو چلتی پھرتی ہیں زمین میں، تاکہ عبرت حاصل کریں کہ جو اللہ سے ٹکرائے ان کا انجام کیا ہوا اور خدا کے پاک لوگ کیسے رہے۔ اس لیے حضرت پرانے زمانے میں سیاح بہت ہوتے تھے، شہروں میں رکتے تھے، خانقاہوں میں، مدارس میں، مساجد میں، سراؤں میں۔ تو کہتے حضرت پڑھا رہے تھے تو ایک سیاح آیا، تو حضرت نے استادوں نے پوچھا کہاں سے؟ تو اس نے کہا پنجاب۔ کہاں گئے تھے؟ تو قصہ مختصر یہ کہ اس نے کہا میں ملتان گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہاں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں پہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کو دیکھا، اور میں تو حیران رہ گیا۔ ان کے یہاں روزانہ تہجد میں اٹھتی تھی عورتیں اور 400 چکیاں لگی ہوئی تھیں، آٹا کے لیے گندم ڈالتی تھی چکی میں اور پیسنے بیٹھ جاتی تھیں، اور پھر صبح کے لیے، دوپہر اور شام درویشوں کے لیے روٹی پکتی تھی۔ اور میں حیران رہ گیا کہ ہر چکی چلانے والی خادمہ یا عورت 10 پارے پڑھ لیتی تھی، کیونکہ یہ جو چکی چلاتی ہیں نا عورتیں ہر جگہ دنیا میں، وہ کچھ ٹپے گاتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، نعت پڑھتی ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا تذکرہ ہے۔ وہ جو ٹپے پڑھتی ہیں محبوب کی یاد میں، اسے کہتے ہیں چکری ہندی میں۔ پنڈی کے گرد و نواح میں ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت یہ رہتی تھی جہاں اب نیا ایئرپورٹ بنا ہے، ان علاقوں میں ہندو رہتے تھے۔ تو وہ جو عورتیں اٹھتی تھی صبح، ہندو عورتیں، اور چکی چلاتی تھی، وہ چکریاں پڑھتی تھی۔ تو ہندو عورتیں جب چکی چلاتی تھی، چکریاں پڑھتی تھیں، تو اس کا نام پڑ گیا چکری۔ اسی یہ چکر جو ہے نا وہ گھمانا، چکر گولائی میں گھومنا، اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو اسے کہا حضرت وہ چکریاں چلاتی تھیں، چکریاں پڑھتی تھیں، تو 10 پارے ہر عورت پڑھ لیتی تھی۔ ان کا پھر اس کے بعد تو میں گیا پاک پتن، اور انہوں نے کہا حضرت جو وہاں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ وہاں میں حیران تھا، تجرد ہے، تنہائی ہے، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، کسی کی خوشامد نہیں ہے، زیادہ بولنا نہیں ہے، سارا دن خاموشی میں گزرتا ہے، اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اور فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جس سے ان کی تعریف ٹپکے، جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ بڑا آدمی ہے۔ عام سادہ سا لباس، عام سادہ سے جوتے، لیکن کیا پرتاثیر صحبت ہے اور نظر میں کتنا اثر ہے۔
میں نے پورے عالم اسلام میں ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ حضرت فرماتے تھے میں وہ کہتا رہا مگر پتہ نہیں کیوں حضرت کی محبت میرے اتنے دل میں بس گئی، میں نماز پڑھتا تھا تو دیر تک یا فرید یا فرید یا فرید کہتا رہتا تھا۔ پھر جن کا نام میں لیتا رہتا تھا جب پڑھ کے فارغ ہوا تو پھر پاک پتن گیا، راستہ بھر سوچتا رہا کہ حضرت سے یہ کہوں یہ کہوں یہ کہوں گا یہ کہوں گا، کس طرح نام سنا تھا یہ تھا۔ جب پہنچا ہوں تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میری زبان بند ہو گئی، چپ لگ گئی، بس صرف اتنا کہہ سکا کہ اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، وہ ذات جس کی جدائی نے دل کو کباب کی طرح بھون کے رکھ دیا۔ اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اور اس محبت کی آگ نے کتنی ہی دنیاؤں اور کتنے ہی لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ شیخ نے مجھے دیکھا اور صرف یہ فرمایا لکل داخل دہشتون، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے اس پہ روب پڑ جاتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوا ہوں قدم بوسی کے لیے یعنی بیعت کے لیے، تو مجھ سے فرمایا کیا پڑھا ہے؟ میں نے بتایا حضرت میں نے عقیدے میں یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ فرمایا یہ کافی نہیں ہے، ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجھ سے پڑھنا ہوگی۔ پھر فرمایا قرآن کتنا پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضرت ناظرہ پڑھا ہے۔ فرمایا نہیں، ہمارے سلسلے کی آدھی راہ یہ ہے کہ حفظ کرو پورا۔ فرمایا پھر میں نے حفظ کیا۔ پھر فرمایا کیا اور فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے بتایا۔ فرمایا یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا قرآن قرات سے پڑھا ہے یا سادہ؟ میں نے کہا سادہ۔ تو مجھے فرمایا مجھ سے پڑھنا اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے۔ یہ تھے پیر، 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے، عقیدہ پڑھایا۔ اور پھر مجھ سے پوچھا تصوف میں نے کہا حضرت کچھ نہیں پڑھا۔ فرمایا اچھا شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے عوارف المعارف وہ بھی مجھ سے پڑھنی۔ یہ تھا ذکر اذکار اور یہ چیزیں تھیں۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی جپتا ہے محبت سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپنے سے وہ تشریف لائیں گے اور میری مدد کریں گے تو اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو اس سے یا سبوح پڑھتا ہے، یا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ناموں میں ہے۔ رہ گئی تیسری بات کہ اس کو پڑھا جائے تاکہ بیماریاں دور ہو جائیں، تکالیف دور ہو جائیں، ان کا تجربہ ہوگا۔ ہم تو سیدھی سادی بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں نا بس وہ مانگے، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ جائے، بس جو انہوں نے مانگی ہے وہ کافی ہے یار۔ اپنے پاس سے کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مشائخ نے جو تجویز کیا ہے وہ غلط ہے یا اسے نہ پڑھے، بالکل پڑھے، ان کے تجربات ہیں، ان کے اثرات ہیں، ان کا کشف ہے، ان کا الہام ہے، اس پہ بالکل ذرہ برابر انکار نہیں، لیکن اپنے ذوق کی بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو بار بار یہ پڑھو یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم، بس اسے پڑھتا رہے، جو کوئی بھی بیماری آئے یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم۔ فرمایا کثرت سے اس کا ورد کرو۔ تو اللہ تو وہ نام کیوں نہ پڑھے جو حضرت نے بتائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یقین کو مانگو اور عافیت خیر کو مانگو، اور تم میں سے جس آدمی کو یہ 2 چیزیں دی گئیں، ایک اللہ کے وعدوں کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین، اور ایک اسے خیر سے رکھا گیا، تو اس سے بہتر چیز دنیا میں کسی کو نہیں۔ تو اللہ سے خیر کی دعا مانگے، یقین کی دعا مانگے، خیر میں تو ساری چیزیں آ گئیں، اس جو حدیث میں آئی ہیں دعائیں وہ مانگنی چاہیے۔ کیا مکافات عمل لازمی ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال پر توبہ اور استغفار کر لے تو کیا مکافات سے بچ سکتا ہے؟
بھیا توبہ اور استغفار سے اللہ کے یہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مکافات عمل جو ہے نا، یہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے، فرد سے کبھی کبھی درگزر ہو جاتی ہے۔ مکافات عمل میں خدا اس کے عمل کی جزا کو ساقط کر دے، یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن قوم جب کرتوت کرنے لگے نا تو قومیں معاف نہیں ہوتی، قوموں کو مکافات عمل چکانا پڑتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم خود اپنی حالت درست نہ کرے اور قوم ظلم کے خلاف کھڑی نہ ہو اور پھر وہ کہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا کہ فرعون بڑا ظالم تھا، اور پھر فرمایا ہے کہ وہ بہت بہت ضدی، طاقت کو منوانے والا تھا، اور پھر فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق تھے جو ان کے سامنے ڈٹے نہیں، فاسق تھے جو کھڑے نہیں ہوئے ان کے سامنے۔ فرعون کی مذمت کرنے کے بعد قوم کو کہا ہے، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، کہ تم لوگ بزدل تھے، کیوں نہیں کھڑے ہوئے اس نظام کے خلاف؟ اسی لیے تو خدا کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے جب آئیں گے توفاہم الملائکہ، ہمارے فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ زمین میں ہم کمزور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے پھر ماریں گے اور کہیں گے زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر کے چلے جاتے۔ اس سے پہلے سورہ نسائی میں فرمایا ہے کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو مرد، عورتیں، ولدان اور بچے اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس ملک سے نجات دے دے مجھے، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہو گئے ہیں، وجعل لنا من لدنک سلطانا، اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے۔ دو دعائیں، وجعلنا من لدنک نصیرا، اور اللہ میری مدد فرما۔ وہ تین دعائیں ہم سے مانگتے رہے۔ عسى اللہ ان یعفو عنہم، ممکن ہے کہ موت کے وقت ہم ان سے درگزر کر دیں، یہ نہیں فرمایا معاف کر دیں، نہ، فرمایا ہے ممکن ہے، امید رکھو ہم درگزر کر دیں گے۔ ہم تو دعاؤں کے بھی نہیں قائل رہے، جس نظاموں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں اس نظام سے بیزار ہوں، اللہ ان ظالموں سے نجات دے، اللہ اپنے پاس سے طاقت دے، میں نکل جاؤں اس ظالمانہ نظام سے، اے پروردگار میری مدد فرما۔ اللہ کہتا ہے عسى اللہ ان یعفو عنہم، ممکن ہے ہم انہیں معاف کر دیں، یہ نہیں کہا کہ معافی پکی ہوگی، ممکن۔ اچھا، دوسرا سوال آپ نے فرمایا ہے کہ تحریر کے آدمی میں کام کرنے والے اگر ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں پیشہ ورانہ خامیاں بیان کرتے ہیں تو یہ بھی غیبت ہوگی؟ نہیں بھیا، یہ حکایت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، جیسے ماں کہتی ہے بیٹے سے کہ آپ کی اہلیہ نے آج یہ کام کیا ہے، یہ حرکت کی ہے، یہ چیزیں غیبت نہیں ہیں، یہ حکایت ہے، کسی کو بتانا ہے، صحیح صورتحال کو پکچرائز کرنا، دکھانا کہ یہ صورتحال واقعی، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ غیبت اس وقت ہوتی ہے جب نیت خراب ہو، توہین کی نیت ہو کہ اچھا ہے اس کا مقام گرے، اچھا ہے بیوی کو برا سمجھنے لگے، اچھا ہے ماں کو برا سمجھ، جب یہ نیت کا فتنہ ہوگا، فساد ہوگا تو یہ غیبت بنے گی، وگرنہ تو دنیا میں اس کے علاوہ کیسے کام چل سکتا ہے؟ ٹیچر ہوں اور مختلف مضامین کے کورس میں بعض اوقات خلاف عقیدہ مواد خلاف ادب نظر سے گزرتا ہے، اس سے دل مضطرب ہوتا ہے۔ مثلا قانون بقائے مادہ، ڈارون کا نظریہ ارتقاء، کائنات کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کے متعلق جیمز کا نظریہ، مذہبی طبقات کے بغض میں تراشیدہ محاورے، ملا کی دوڑ مسجد تک، دو ملاؤں میں مرغی حرام، مولوی کے لیے شراب بھی حلال، احمقوں کی جنت کہاں، یہاں کا بابا آدم، اس طرح ملحدین کے شامل کردہ فلسفیانہ مواد میں چند رہنما اصول بیان فرما دیں تاکہ ٹیچر فرائض منصبی بھی ادا ہوتے رہیں اور گناہ گار بھی نہ۔ بہت آسان ہے بھیا، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں نا، بچوں کو دکھا کر، کتاب میں پڑھا کر تشریح کر دینی چاہیے کہ لکھا یہ ہے بیٹے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔
انہیں بتا دینا چاہیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ جتنے محاورات ہیں ملا اور اس کے متعلق، چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاؤں جم نہیں رہے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے چاہا کہ علماء کو بدنام کرے، تو انگریزوں نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جو فتوے آتے ہیں نا، اور مولوی جو منع کرتے ہیں کہ انگریزوں کی فوج میں مت بھرتی ہونا اور انگریزوں کے طریقے نہ اپنانا، اس کا اصول یہ ہے کہ مولوی کے لفظ کو گالی بنا دو۔ آپ جائیں، آپ پیسے جمع کرو نا یار، کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بیٹے پوتے کو ڈاکٹریٹ کے لیے بھیجو ہسٹری میں، اور اسے کہیں جا کر برٹش لائبریری کا مطالعہ کرے۔ ہم مہینوں کے حساب سے لندن میں رہے، کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ صبح چائے پی اور چلے گئے، سارا دن ان فائلوں میں سر کپاتے تھے۔ ہمیں تھا کہ یہ ملک بنا کیوں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا۔ آپ پیدا کریں 2-4 آدمی، وہ جا کر وہاں فائلیں دیکھیں۔ اخبار مغلوں کا نکلا کرتا تھا، شاہی خاندان کا، اس میں ہوتی تھیں خبریں درج۔ وہ اخبار جو ہے بادشاہ کے حکم کی وجہ سے پوری مملکت میں پھیلتا تھا۔ اس اخبار میں جو خبریں درج ہوتی تھیں وہ بالکل صحیح خبریں، سینکڑوں اخبارات وہاں پڑھیں، یہ اودھ اخبار اور یہ سراج الاخبار اور اسعد الاخبار وغیرہ وغیرہ، یہ تو بہت بعد میں نکلے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ چیزیں انڈیا میں شروع ہوئی تھیں، اس سے پہلے کا ریکارڈ وہاں پڑا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ریکارڈ بھی وہاں پڑا ہے۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریکارڈ کو آپ جا کر چیک کریں، اس میں آپ کو ملے گا کہ انگریزوں نے کس طرح یہ اسکیم چلائی کہ لفظ مولوی کو گالی بنا دو بس۔ جس دن لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی نا، اس دن آسان ہو جائے گا کام، لوگ نہ مذہب کے رہیں گے، نہ دین کے رہیں گے، نہ کسی اور چیز کے رہیں گے، اور اپنی اس معاملے میں کامیاب بھی رہے۔ اس لیے انہوں نے اردو ہی نہیں اور بہت سی چیزوں میں یہ زبانوں میں داخل کیا۔ سائنس کی جو مسلمات ہیں، آپ نے فرمایا اصول کی بات یہ ہے کہ سائنس کے مسلمات ایک جگہ تھوڑے ہی قائم رہتے ہیں، سائنس کے مسلمات بدلتے رہتے ہیں۔ کون سا ایسا مسلمہ ہے جو سائنس نے قائم کیا ہو اور 300 سال تک مزید وہ قائم رہا ہو؟ 300 سال میں لوگ آتے ہیں، ان سے بدل دیتے ہیں۔ مادہ پہ حملے نہیں ہوئے، تھیوریز پہ، حتیٰ کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو قادیانی تھے، انہوں نے بنیادی طور پر اس پہ بحث کر کے اس پچھلے نظریے کو غلط ثابت کیا، انہیں نوبل پرائز ملا۔ ڈارون کی جو تھیوری ہے، یہ جتنے لوگ کرتے ہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے اسپیشیز کو پورا پڑھا ہو، پورا پڑھ کے پھر بتائے کہ اس نے کہاں کہا ہے کہ بندر تھے اور انسان بنے۔ ایک بات بس چل پڑی ہے، سو چل پڑی۔ بہت سے جھوٹ ایسے ہی مشہور ہو جاتے۔ شیعوں کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن 40 پارے ہیں؟ بات کریں نا دلائل کے ساتھ۔ ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں، اب ان سے کوئی پوچھے، وہ کہتے ہیں یار ہم نے کہاں کہا ہے، کہاں لکھا ہے؟ دیوبندیوں کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ یار کدھر گستاخ ہیں؟ جان چھڑکتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوتوں کی خاک مل جائے۔ بدعتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے یہاں بھی ہیں۔ تو اس لیے ٹیچر جو ہوتا ہے اسے بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے، بہت پڑھا لکھا۔ اسی لیے جو ممبر ہے نا، اس پہ بیٹھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 میں سے 2 قاضی جہنم میں جائیں گے۔ یہ اصل میں در حقیقت ممبر تعلیمی کے لیے ہوتا ہے، تو جن کے جمعوں کے خطبے میں، تقریر میں کوئی علم اور کوئی چیز نہیں ملتی، وہاں جانا کیوں ہے؟ وقت ہی ضائع کرنا ہے نا، اس سے بہتر ہے نفل پڑھ لیں۔ اسی وجہ سے
جب بچے آپ سے پڑھتے ہیں تو بچوں میں پہلے 7-8 برس جب وہ تھوڑا سا بھی شعور پکڑتا ہے 4-5 برس کی عمر میں 3 چیزیں اسے لازماً سکھائیے. یہ آپ کا فرض ہے, ڈیوٹی. سب سے پہلے بچے کو اخلاقیات سکھانا. بیٹے روڈ کیسے پار کرتے ہیں, خط لکھنا ہو تو کیسے شروع کرتے ہیں, بڑے سے بات کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں, ابو کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. گڈ مارننگ کہنا ہے یا کول ایز کوکمبر, یہ پرانا محاورہ ہے انگلش کا. کیا کہنا ہے, خوش آمدید کہنا ہے, سلام کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بچوں کو سب سے پہلے اخلاقیات کی تعلیم دینی چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی بیٹے یہ کرنا, والدہ کے پاس بیٹھنا ہے, رات کو ان کے پاؤں چوم کے سونا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بچے کی اخلاقیات میں ہیں. وہ 8-10 سال جب اس ٹریننگ سے گزرے گا تو عمر بھر نہیں چھوڑ سکے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے والد نے مجھے سکھایا تھا, میں بڑا چھوٹا تھا, ان کے بیٹے جب بھی خوشبو سونگھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو. تو میں اپنی گلی سے گزرتا ہوں تو موتیے کی خوشبو آتی ہے, کبھی گلاب کی. ایک صاحب نے گھر میں گملے لگا رکھے, تو بے اختیار درود شریف پڑھتا ہوں. پھر بڑا اچھا تجزیہ. انہوں نے کہا میں ایک دن سوچنے لگا کہ میں خوشبو سونگھ کے پڑھتا کیوں, تو مجھے یاد آیا کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد نے مجھے یہ سکھا دیا تھا. وہ ہوتے ہوتے میری روح میں بس گیا. جب بھی خوشبو آتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. بچوں کو دوسری چیز جو سکھانی ہے وہ علم سے محبت. تعلیم ہے, علم ہے, اس کی محبت دل میں ڈالنی چاہیے. اخلاقیات زیادہ, تعلیم کم. اور تیسری چیز جمالیاتی ذوق ہے, یہ بچوں میں پیدا کرنا چاہیے. بیٹے یہ چیز خوبصورت ہے, اسے اس طرح کر دیں گے تو بدصورت ہے. خوشبو کا ذوق, خوشبو کیسی اچھی ہوتی ہے, تصاویر کیسی اچھی ہوتی ہیں, مصوری میں کیا ہوتا ہے, شاعری کیا چیز ہوتی ہے, اچھے اشعار کیسے پڑھے جاتے ہیں. اچھا آپ کی آواز اچھی, آپ پڑھ کے سنائیے. اچھا آواز اچھی نہیں ہے, چھوڑ دیجئے, آپ ایک پینٹنگ کیجئے, ذرا یہ کر کے دکھائیے. یہ جمالیات کا ذوق یہ انسان کو سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل بناتا ہے. جن اقوام میں جمالیات کا ذوق نہیں ہوتا وہ پھولوں کو مسل دیتے ہیں اور وہ پھولوں کو مسل دیتے ہیں اور وہ پھولوں کو مسل دیتے ہیں اور کلیوں کو کچل دیتے ہیں. جمالیات کا ذوق جو نہیں ہے. کپڑے کی دکان پر گئے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رنگ کون سا خریدنا ہے. آج کل کیا اچھا سمجھا جاتا ہے, یہ رنگ میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. برسات آ گئی ہے تو کون سا عطر استعمال کرنا ہے, سردیاں آ رہی ہیں اس میں کون سا عطر استعمال کرنا ہے. اگر جمالیات کا ذوق نہیں ہے تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس شعر میں اس نے کیا کہا ہے. جمالیات کا ذوق نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی اسے کوئی لطف نہیں دیتی. جمال کا ذوق ہو کہ یار کیا خوبصورتی ہے, کیا زبردست چیز ہے, وہ حسن تلاش کرتا رہتا ہے ہر چیز میں. نتیجہ یہ کہ مجموعی اعتبار سے سوسائٹی اوپر اٹھتی. رنگوں کا استعمال جانتے ہیں آپ میں سے جو لوگ یورپ امریکہ وغیرہ گئے ہیں, وہاں اتر کر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ رنگ اتنے قوم استعمال کرتی ہے, کیوں استعمال کرتی ہے. اس لیے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ بیٹے جمالیاتی ذوق یہ ہوتا ہے, اخلاقیات یہ ہوتے ہیں, تعلیم یہ ہوتی. تعلیم 30-40% بھی کافی ہے, کیا اتنا پڑھانا ہے. اصل اخلاقیات اور جمالیاتی ذوق, حسن کی قدر, حسن کو پہچاننا. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ
چائنا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے جنازہ پڑھا امریکہ میں، اور اپنی سواری یعنی گاڑی میں بیٹھ کے جنازہ پڑھا۔ ایسے جنازہ نہیں ہوتا، سواری پہ بیٹھ کر جنازہ پڑھنے سے جنازہ نہیں ہوتا، قیام فرض ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے اور نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے۔ جنازے کی نماز میں کندھے سے کندھا ملانا کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر متفرق لوگ ہیں، ایک گراؤنڈ ہے، اس میں 500 آدمی جنازہ پڑھنے آئے ہیں، ایک اس کونے پہ ہے، ایک اس کونے پہ ہے، ایک 10 فٹ کے فاصلے پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، امام کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سب جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ سواری پہ بیٹھے رہے تو جو قیام فرض تھا نا جنازے میں وہ ختم ہو گیا۔ میت کے جسم اور کفن کا پاک ہونا، سوال یہ پوچھا ہے کہ میت کا جسم اور کفن پاک نہ رہے تو پھر جنازے کا کیا ہوگا؟ پہلی بات جو تھی، نماز جنازہ سواری پر تو ہوگی نہیں، لیکن اگر سارے ہی سواری پر تھے، حتیٰ کہ امام صاحب نے بھی یہی تکلف فرمایا اور گاڑی لا کر کھڑی کر دی جنازے کے سامنے اور بیٹھے بیٹھے پڑھا دی، کسی کا جنازہ ہوا ہی نہیں، نماز جنازہ کسی کی نہیں ہوئی۔ ایک آدمی بھی تھا جو کھڑا تھا تو پھر جنازہ ہو گیا، ورنہ جنازہ ہی نہیں۔ میت کے جسم اور کفن کا پاک ہونے سے آپ کی مراد اگر یہ ہے کہ میت کا جسم اور کفن پاک نہیں تھا تو بغیر میت کو غسل دیے اور بغیر کفن کو پاک کیے اس کے جنازہ رکھ دیا گیا تو ایسا جنازہ نہیں ہوتا۔ میت کو غسل دے دیا اور پھر اس کے بعد کوئی ناپاکی ظاہر ہوئی، میت کو کفن ٹھیک حالت میں پہنا دیا، کفن صاف ستھرا تھا، اس کے بعد خون آیا اور خون نے سارا اس کفن کو تر بتر کر دیا، اب کوئی پرواہ نہیں۔ جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ میت کو غسل دیا جائے اور کفن دیا جائے پاک حالت میں، اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ میت کی وصیت کہ فلاں شخص نماز جنازہ پڑھائیں گے اور فلاں غسل دیں گے، یہ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ میت کا جنازہ کس سے پڑھایا جائے یہ ولی کا حق ہے، یہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ کس کو، جو اس کے بیٹے ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں کہ والد صاحب کا جنازہ پڑھائیں۔ امام مسجد ہے جہاں وہ نماز پڑھتے رہیں، اگر امام صاحب کہہ دیں کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا، پھر کسی کی نہیں سنی جائے گی، نہ بیٹوں کی نہ میت کی، کسی کی بھی نہیں۔ امام کہتا ہے تو امام کا حق بنتا ہے، امام ولی ہے، اس لیے کہ اپنے مقتدیوں کو جانتا ہے نا۔ اسی طرح غسل کون دے، میت کا حق نہیں ہے، وہ جسے اس کے والدین، جسے اس کے بچے اور اولاد چاہے گی وہ دیں۔ کیا وکیل کو اختیار ہے کہ مال زکوٰۃ اپنی بیوی بچوں کو دے دے؟ دیکھیے بھیا، کسی نے بالکل وکیل کو اختیار ہے، کسی نے لندن امریکہ سے پیسے بھجوائے اور کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں، تو اس نے وکیل بنایا اپنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اور اجازت دے دی۔ یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے دیانتداری کا، وہ جانتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، بیوی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں یا بچوں کے پاس نہیں ہیں یا بچوں کی تعلیم ہے، تو وہ اگر جانتا ہے ان چیزوں کو ایمانداری کے ساتھ تو وہ اس پیسے کو اپنی بیوی اور بچوں کو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی کے صدقات میں سب سے پہلا حق جو بنتا ہے وہ اپنے خاندان کا ہوتا ہے۔ یہ تو چونکہ ہم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ترتیب بھی گنوائی تھی کہ زکوٰۃ کو سب سے پہلے کون ڈیزرو کرتا ہے، پھر کس کے بچے، پھر کس کے بچے، یہ سارا ہم نے گنوایا تھا کہ اس ترتیب سے زکوٰۃ شریعت کے مطابق دی جاتی ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ جب سے لوگوں نے مدارس کو پیسے دینے چھوڑ دیے اور دینی تعلیم ختم ہوتی چلی گئی، تو اس وقت علماء نے کہا کہ مدارس کو زکوٰۃ دو، آخر ان بچوں میں نے بھی تو پڑھنا ہے۔ 1829-30 کے جو سال تھے، یہ سب سے بڑا سال تھا سب کانٹیننٹ کی تباہی کا۔ رسم یہ چلی آتی تھی کہ مغل اپنے زمانے میں سال کے آخر پہ دیکھتے تھے کہ ہماری مملکت میں سب سے اچھی کتاب کس نے لکھی ہے، سب سے اچھا گویہ کون سا ہے، کوئی اچھا انسٹرومنٹ اس نے موسیقی میں ایجاد کیا ہے تو کون ہے، کون سا نجومی ہے، فنون لطیفہ، فائن آرٹس کے لوگ کون کون سے ہیں، تقریر کون سی ہے،
پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے کون سے لوگ ہیں؟ تو جو ٹاپ پہ آدمی آتا تھا مغل اسے 6000 تولہ سونا دیتے تھے، جا عیش کر زندگی بھر۔ اسی لیے تو شاہکار وجود میں آتے تھے۔ 6000 تولہ سونا۔ انگریز جب آئے تو انہوں نے اس سسٹم کو ختم کیا، اور انہوں نے کہا سال کے آخر پہ ہم بہت اچھی پرائڈ آف پرفارمنس سے چیزیں دیں گے، لیکن 1830 کے قریب انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کوئی بھی آدمی جو انگلش نہیں پڑھا لکھا ہوگا ہم اسے کچھ نہیں دیں گے۔ انگلش پڑھنا ضروری ہے۔ بنارس میں ہندو اپنی مذہبی کتابیں برہمن اور پنڈت پڑھائیں، مدارس میں مولانا صاحبان پڑھائیں، فارسی میں پڑھائیں، عربی میں پڑھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ پنڈت اور مولوی دونوں آئندہ سے حکومت کی نوکریوں اور حکومت کے پیسے سے محروم۔ یہ سب سے بڑا دن تھا جب ہندوؤں پہ بھی ضرب پڑی اور مسلمانوں پہ بھی ضرب پڑی کہ مذہبی تعلیم کے بعد کوئی پیسہ نہیں۔ وہ اب تک چل رہا ہے، تو مذہبی نہیں ہے وہ کہاں سے ان کے اخراجات پورے ہوں؟ وہ بیچارے کپڑا کون سا پہنیں گے؟ وہ پھٹی پرانی جوتی کے ساتھ والی بال کھیلنے جائیں گے؟ وہ ٹوٹی ہوئی ایک سافٹی کے ساتھ جا کر کرکٹ کھیلیں گے؟ یہ خیال میں نہیں آتا۔ تو نتیجتاً بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی جمالیاتی ذوق تو بہت دور کی بات ہے، وہ انسانوں والی حس بھی مردہ پڑ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو زکوٰۃ ہے اس پہ فقہا نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ چیز جو گری پڑی کہیں مل جائے، وہ چیز جو زکوٰۃ میں آ جائے، وہ مال جو حرام ہوتا ہے، سود کا ہوتا ہے، ان تینوں اموال کا، گری پڑی چیز، زکوٰۃ کا مال یا سود حرام مال، یہ تینوں اموال حق بنتے ہیں کہ اپنی فیملی میں دیکھے کون لوگ سب سے زیادہ غریب ہیں، انہیں دینے چاہیے۔ تو اس لیے وکیل جب آپ نے کسی کو بنا دیا اور آپ نے اس پہ اعتبار کیا تو جہاں بھی اس نے خرچ کیا ہے وہ ٹھیک۔ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ اگلی صف کو بھرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا دوسری صف میں ایک جگہ خالی ہے، تیسری صف پوری ہے، اور چوتھی صف میں کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ دوسری صف میں جگہ خالی ہے، تو نماز ہی کی حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے وہ چلے، لوگوں کو ہٹائے اپنے سامنے سے ہاتھوں سے، اور پھر دوسری صف میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ وہ ٹھیک ہے نماز، اس لیے کہ جو تیسری صف والے ہیں نا، انہوں نے خود بخود یہ گنجائش پیدا کی ہے کہ دوسری صف کو پورا کرنے کے لیے کوئی پیچھے سے آ۔ صفوں میں یہ جو گیپ رہ جاتا ہے اس کو بہت جلدی پر کرنا چاہیے، فوراً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہو اس شخص پہ، 3 حدیثیں سناتے ہیں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہو اس شخص پہ جو آگے بڑھ کے جلدی سے صف کو پورا کر دے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جو جلدی آگے بڑھے اور صف کو پورا کر دے۔ تیسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں، کسی بھی راہ میں کوئی قدم اللہ کو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اس آدمی کا قدم جو جلدی بڑھتا ہے اور آگے صف کو پورا کرتا ہے۔